یہ آیا نیا جو سال ہرگز نہ مناؤ تم، غفلت میں یہ دن یہ رات ہرگز نہ گزارو تم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور آخری اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلے اس میں جوانی کا ذکر کیا گیا حدیث میں، چونکہ جوانی کے اندر جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور بندہ جوانی میں بھول جاتا ہے کہ تجھے موت بھی آنی ہے۔ تو جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا آتا ہے یا موت آتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں آتی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور دنیا کے اندر رہ کر کتنی ہی مکاری اداکاری کر لیں، بہرحال دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کسی نے کہا حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ اور ان حالات میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یعنی غیر مسلم ہندو، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ انگریزی کے اعتبار سے نیا سال آنے والا ہے، شروع ہونے کے قریب ہے، تو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس خرافات میں بے حد اور لا تعداد اور طرح طرح کی نئی چیزیں لے کر نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے اندر محاسبے کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اپنا محاسبہ کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کا ہے 24واں سال بھی، دکھائے گا تمام سال اپنا یہ کمال بھی، بدل چکا ہے یہ زمانہ تو بدلتے خود کو بھی، ہے آج تک وہی تمہاری چال بھی ہے تمہارے حال بھی۔ سامعین کرام، دسمبر کی 31 اور جنوری کی پہلی تاریخ کی رات کو گھڑی میں جیسے ہی 12 بجتے ہیں، پوری دنیا میں سال نو کا جشن منایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ نیو ایئر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ 31 دسمبر کی شام سے ہی دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے مختلف پارکوں، عوامی مقامات پر بھاری تعداد میں مرد، خواتین، نوجوان، لڑکے لڑکیاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو 11:59 کے بعد جیسے ہی گھڑی میں 12 بجتے ہیں، شور ہنگامہ چیخو پکار کا ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے۔ پٹاخوں سے پورا شہر گونج اٹھتا ہے، گانے بجانے، رقص و سرور، ڈانس اور ناچ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ شرابیں پی جاتی ہیں، نشہ کیا جاتا ہے، گاڑیوں کی ریسنگ کی جاتی ہے، اجنبی نوجوان لڑکے لڑکیاں، مرد و خواتین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، چمٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی کی تمام حدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔
لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں اور خربوں کی تعداد میں اس جشن پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ مال کی تباہی اور بربادی کے ساتھ اس جشن میں عفت و عصمت بھی تار تار ہوتی ہے، اور وہ نوجوان جو اب تک پاک دامن تھے اور وہ لڑکیاں جو اب تک پاک دامن تھی، بے داغ تھی، پاکیزہ تھی، وہ اس رات میں داغدار ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکے جنہوں نے اب تک کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، شراب نہیں پیتی، وہ پہلی بار شراب پینے لگتے ہیں، زنا نہیں کیا تھا، زنا کرنے لگتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جان کی ہلاکت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ دوسرے دن کے اخبار سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتی، نہ انہیں کسی خدا کا خوف ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد کی زندگی کا ڈر ہے، وہ اگر یہ بےہودہ حرکتیں کریں تو کوئی زیادہ تعجب کی چیز نہیں، لیکن تعجب بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان مرد و خواتین، مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس لعنت کے شکار ہیں۔ بلکہ بعض مسلم ماڈرن طبقہ اس طرح کی تقریبات اور سیلیبریشن میں شرکت کو باعث افتخار، باعث فخر اور علامت تہذیب سمجھتا ہے۔ اسے اس بات کو مہذب، شریف اور تعلیم یافتہ حضرات کی تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے حضرات اس طرح کی تقریبات میں شرکت کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو حضرات ان میں شرکت نہیں کرتے انہیں معاشرتی طور پر کمتر، جاہل اور پرانے خیالات کے فرسودہ اور بیکار خیالات کا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ایسی قوم کی تہذیب کو خوشی سے گلے لگا رہے ہیں، اس پر ناز کر رہے ہیں، اسے بلند معیار کی زندگی تصور کر رہے ہیں، جو قوم ہم مسلمانوں سے دشمنی رکھتی، ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے۔ ایسی قوم کی تہذیب اور کلچر کو ہم اختیار کر رہے ہیں جسے ہمارے ہر ایک طریقہ اور تہذیب سے نفرت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، سنو تم اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ آگے پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے خلاف ان کے دلوں میں اتنا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے کہ یہ تنہائی میں غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس کا بیان ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ اور راج قول کے اعتبار سے ان دونوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو نماز میں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، لیکن عملی زندگی میں نہ صرف ان کی تہذیب اور تمدن کو، ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، بلکہ اسے ہی تہذیب سمجھ رہے ہیں، اور باقی یعنی اسلامی تہذیب کو معاذ اللہ فرسودہ خیالات کی حیثیت دے رہے ہیں۔ ہمیں شاید اللہ کا دیا ہوا نظام پسند نہیں، ہمارے نبی کا زندگی گزارنے کا پیارا طریقہ اچھا نہیں لگتا، افسوس ہے اس بات کا۔ اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، رسول کے دشمن، کعبے کے دشمن کی تہذیب تو ہمیں تہذیب لگ رہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نظام پرانی باتیں لگ رہی ہیں۔ بہت سے مسلمان سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم خوشی منائیں، جشن منائیں، پٹاخے پھوڑیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، تو اس میں شریعت کے خلاف کیا چیز ہے؟ کیا اسلام خوشی اور جشن منانے سے روکتا ہے؟ یہ سوالات کسی کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں، حاضرین میں سے کسی کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں، اور بہت سارے کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان تمام سوالات کے صحیح جوابات ہمیں کہاں تلاش کرنے چاہیے؟ کسی فلاسفر کے فلسفے میں، کسی سائنسداں کی تھیوری میں، کسی ڈرامہ نگار کی کہانی میں، یا پھر اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی مبارک احادیث میں، اور ان کی اور ان کے صحابہ کی زندگی میں؟ ظاہر بات ہے کسی بھی مسلمان کا جس کے دل میں ایمان ادنا حیثیت میں بھی ہو، اس کا آخری جواب یہی ہوگا کہ قرآن میں دیکھتے ہیں،
قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سال کی تعداد کوئی نئی چیز، نیا فلسفہ اور نئی سوچ اور نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کا بہت قدیم نظام ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے انبیاء علیہ السلام نے نیو ایئر کو سیلیبریٹ کیا ہے، ہیپی نیو ایئر کہا ہے، اس کو منایا ہے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی جنہوں نے انسانی دنیا کا سب سے پہلا نیا سال دیکھا، یعنی آدم علیہ السلام، کیا انہوں نے جشن منایا؟ پوری انسانی تاریخ کا سب سے پہلا نیا سال انہوں نے ہی دیکھا تھا۔ آگے چل کر کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، ادریس علیہ السلام نے، شیش، لوط، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ وغیرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا جشن منایا تھا؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ تو چلو پہلے کے نبی ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کے امتی ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی تمام زندگی دیکھ لیں، کیا انہوں نے جشن منایا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہمیں کس نے جائز کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ ہم اللہ اس کے رسول کے سرٹیفکیٹ کو مانیں گے یا یہود و نصارہ کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عمل ملتا ہے کہ آپ پورے اہتمام کے ساتھ مہینے کے اختتام پر چاند دیکھتے تھے۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، یعنی جو یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں امن و سلامتی عطا فرما اور ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینے کے اختتام پر امن و سلامتی اور دین اور ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، جبکہ اب سال نو کے آغاز پر امن و امان کو تباہ اور دین و ایمان کو پامال کیا جاتا ہے۔ نئے سال پر تمام کی تمام غیر دینی اور غیر ایمانی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اسلام میں اجتماعی خوشی اور جشن منانے کی صرف 2 موقعوں پر اجازت ہے، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ خوشی منانے کے بہت سے موقع ہیں۔ اگر عقل کا فیصلہ مانا جائے تو ان موقعوں پر بھی خوشی منانی چاہیے، جیسے جس دن قرآن کا نزول شروع ہوا، قرآن کی تکمیل ہوئی، اسلام مکمل ہوا، مکہ فتح ہوا وغیرہ۔ لیکن ہم عقل کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے ان 2 موقعوں کے علاوہ کسی تیسرے موقع پر اجتماعی خوشی منانے کی اجازت نہیں دی، اور سال نو کا نئے سال کا جشن تو دور کی بات ہے، نئے سال کا تصور بھی پورے اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اسلام خوشی منانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو کب اور کس طرح، کن حدود اور شرائط کے ساتھ خوشی منانی ہے، یہ یہود و نصارہ طے نہیں کریں گے بلکہ اسلام طے کرے گا۔ نئے سال کا جشن جس میں نہ صرف اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں بلکہ عقل کی نگاہ سے دیکھیں تو ان میں سے بیشتر وہ کام ہیں جو انسانیت کے بھی خلاف ہیں، لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نقصان دہ، ملک اور قوم کی اقتصادی تباہی کا سبب ہے۔ یہ تمام فحاشی اور بے حیائی مغرب سے امپورٹ ہوئی ہے، مغرب سے آئی ہے، یورپی تہذیب ہے، یہ یہود و نصارہ کی لعنت ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں اس لعنت کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں۔ غور کرو، ہمیں اس لعنت کا حصہ بننا ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، یعنی کل قیامت کے دن اس کا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں یہ دھمکی اور وعید ملتی ہے، چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے،
ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ہمارے علاوہ کسی کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں. تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے. لہذا ہمیں دل کھول کر اس لعنت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. خود بھی اس سے پرہیز کریں اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کریں. سبھی ہاتھ اٹھا کر اس کا عہد کریں کہ انشاءاللہ نہ میں اس میں شامل ہوں گا اور نہ اپنے جو ماتحت ہیں جن پر بھی میرا آرڈر چلتا ہے، حکم چلتا ہے، میرے ماتحت ہیں، ان کو بھی اس سے باز رکھنے کی پوری کوشش کروں گا اور اس میں اپنا ذرا بھی مال خرچ نہیں کروں گا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے سال کا اختتام، اگر آپ چلو سال کو لے لیتے ہیں، سال کا اختتام اور نئے سال کی آمد ہمیں محاسبے کی دعوت تو دیتی ہے. خوشی منانے کا موقع نہیں بلکہ غم منانے کا موقع ہے. احتساب کی گھڑی ہے. اس بات کا احتساب کہ ہماری قیمتی زندگی کا ایک سال گزر گیا. اللہ کی طرف سے ہمیں جتنی عمر ملی ہے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے. ہم اپنی آخری زندگی کے ایک سال یعنی موت کے قریب ہو گئے ہیں. ہم موت سے مزید ایک سال اور قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے ہیں. لہذا اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا عقل مندی نہیں بلکہ حماقت ہے. جیسے اگر کسی مجرم کو ہندوستان کے کسی شہر سے پھانسی پر لٹکانے کے لیے ٹرین سے دہلی لایا جا رہا ہو اور بیچ میں کئی اسٹیشن آتے ہوں، تو جب کوئی اسٹیشن آئے تو کیا اس اسٹیشن پر لوگ جمع ہو کر اس کو مبارکباد دیں گے کہ تم اپنی موت کی جگہ یعنی دہلی سے ایک اسٹیشن اور قریب ہو گئے ہو؟ کیا اس موقع پر اسے ہیپی نیو اسٹیشن کے ذریعے مبارکباد دی جائے گی؟ تو جس طرح غم کا موقع ہے کہ ہر آنے والا اسٹیشن اسے یہ احساس دلا رہا ہے کہ وہ دہلی یعنی اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، اور اس موقع پر خوشی منانا اور مبارکباد دینا سراسر حماقت ہے. اسی طرح ہر نیا سال اس بات کا پیغام لے کر ہماری زندگی میں آ رہا ہے کہ ہم اپنی موت اور قبر کے اور قریب ہو گئے. ہماری عمر کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے. شاعر نے اسے اچھے انداز میں کہا ہے کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، حیات زندگی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. لہذا نئے سال کے موقع پر ہمیں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال بہت سے گناہوں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزر گیا. ہمیں اس پر ندامت ہونی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ سال کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے رخ کو موڑیں گے اور اللہ کے راستے پر چلیں گے. نیا سال ہمارے لیے باعث جشن نہیں بلکہ لمحہ فکریہ اور عبرت و نصیحت. ہمیں یہ جو آنے والا سال ہے یہ عبرت دے. اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اللہ دن اور رات کو بار بار لاتے ہیں، یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ مشہور بزرگ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی، کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس سے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 60 سال. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا تم 60 سال سے اللہ کی طرف اور قبر کی طرف جا رہے ہو اور ان قریب پہنچنے والے ہو. یہ سن کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے عبرت ہوئی اور اس نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ زندگی کا جو حصہ باقی ہے اسے اللہ کی فرما برداری میں لگا دو، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. مسلمان اور دیگر اقوام کی زندگی گزارنے میں فرق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ اور بہت سی قوموں نے اس نظریے کو اس ترقی کو اپنایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے جانور بندر تھے، ترقی کر کے انسان بن گئے. لہذا اس سوچ کا اثر ان کے اعمال میں ہونا ضروری تھا، ظاہر سی بات ہے، اس لیے وہ جانوروں والے کام کرتے ہیں. لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں آدمی اور انسان والے ہی کام کرنے چاہیے.
اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی بیشتر اقوام کا نظریہ یہ ہے کہ قدرت نے انہیں زندگی انجوائے کرنے کے لیے دی ہے، بہت سی قومیں سمجھتی ہیں، چنانچہ وہ لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں، اور اسی لیے دنیا میں جائز ناجائز، قانونی غیر قانونی، صحیح غلط، جشن منانے، خوشیاں منانے اور لطف لینے میں اور اس کے تمام راستے اور طریقے بلا کسی خوف و ڈر کے وہ اپناتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جیسی کھیتی لگائیں گے کل آخرت میں ویسے ہی پھل پائیں گے۔ ہم یہاں پر لائف کو جو ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں دوران امتحان انجوائے نہیں کرتے، مزے نہیں لیتے، بلکہ وہاں تو بیٹھ کر ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک فکر ہوتا ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی تمام تقریبات سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو نئے سال شروع ہونے والا ہے انگریزی کے اعتبار سے، تو یہ سب کے یاد رہتا ہے، لیکن اگر کسی سے اسلامی مہینوں کے نام پوچھے جائیں تو کیا بتا دیں گے؟ اکثر ایسے ملیں گے کہ جن کو 2-4 مہینوں کے علاوہ مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ کس مہینے میں بقرعید ہوتی ہے، کس مہینے میں عید الفطر منائی جاتی ہے، اور چاند کے اعتبار سے نبی کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، لیکن انگریزی کے سارے مہینے یاد ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یہ سال تو تقریباً 2023 سال ہو گئے، ظاہر سی بات ہے اس کو، لیکن جو جشن منانے کی شروعات ہے یہ زیادہ پرانی نہیں، 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا۔ جب اس میں غور کیا گیا کہ بھئی اس کی شروعات کب ہوئی، تحقیق کی گئی، تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی شروعات برطانیہ کی رائل نیوی جو سمندر میں رہتی ہے، اپنے ملک کی نگرانی کرتی ہے، کہ انہوں نے رائل نیوی کے نوجوانوں نے اس کی شروعات کی تھی، کیونکہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہاز کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے، رقص کرتے اور گر پڑ کر سو جاتے، اپنی اور بیوی بچوں کی سالگرہ مناتے، کرسمس مناتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی سالگرہ بھی منانے لگتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا، انہوں نے جہاز کے روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا، رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر رقص کیا، ڈانس کیا، اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر جو نیا سال تھا اس کا پہلا جشن تھا، آغاز تھا۔ انہوں نے اگلے سال اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی اور اپنے افسر سے کہا کہ سر جی آپ ہمارے لیے کچھ اور انتظام کرو، ہم کنارے لگتے ہیں، کسی بستی میں جاتے ہیں اور وہاں سے نوجوان لڑکیوں کو لائیں گے، فاحشہ عورتوں کو لائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ڈانس کریں گی اور اس طرح ہم نئے سال کا جشن منائیں گے۔ تو اگلے سال اس کا بھی اضافہ ہو گیا۔ تو اس طرح پھر بڑھتے بڑھتے یہ برطانیہ میں پھیلا، پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں میں پھیلا اور ابھی ہندوستان میں بھی خوب پھل پھول رہا ہے۔ حالانکہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو ہیں، ان کے بھی مذہبی اعتبار سے یہ غلط ہے، اور ہمارے یہاں تو غلط ہے ہی،
تو بس اندھی تقلید کی جا رہی ہے یورپ کی، اور سب اس میں کود رہے ہیں، نہ ان کو اپنے آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے۔ اسی لیے سبھی حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر توجہ دیں، عبرت حاصل کریں، اور بلکہ تو موقع ایسا چل رہا ہے کہ فلسطینی عوام پر بم برسائے جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، بزرگ، جوان، ان کو بے قصور شہید کیا جا رہا ہے۔ وہاں ایک جگہ ہے بیت اللحم، جہاں وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پیدائش ہوئی، تو انہوں نے بھی کرسمس کی تقریبات کو منسوخ کر دیا۔ کیوں؟ کہ بھائی اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تو وہاں رہ کر ہم تقریب منائیں گے تو ان کو نقصان پہنچے گا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، ایسا کریں گے بھائی دیکھو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تقریبات منعقد کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم ہیں، جن کی تہذیب ہے، وہ بھی نہیں منا رہے، اور پھر تقریبات کو وہ منسوخ کر رہے ہیں۔ پر ایک ہمارا نوجوان ہے، مسلمان ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کسی مسلمان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ یہ وہ چیزیں چھوڑتا ہے جو ان کی اکانومی کو مضبوط کرتی ہے، ان کی معاشیات کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ تو پیے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، ایک جانور کی زندگی، نہ یہ برے دوستوں کو چھوڑتا ہے۔ حالانکہ قیامت کا منظر پیش کیا گیا کہ بندہ وہاں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ سے فلاں گناہ کرائے۔ اس لیے پیر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام طرح کی رسومات، بدعات، خرافات جو تقریبات ہونے والی ہیں، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔